بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لاہور میں کیمیائی دجالی بارش ہوئی اور سارے مسلمان اسے پی گئے، یعنی اس بارش پر خاموش رہے اور کوئی آواز نہ اٹھائی۔ اگر ساری دنیا ایسی کیمیائی بارشوں کو پیتی ہے تو پیتی رہے، لیکن خدا کی قسم میں ایسی بارش پر چپ نہیں رہوں گا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ حکم یہی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، تاکہ قیامت کے دن میرا رب مجھے یہ فرمائے کہ تو نے دجالی کیمیائی بارشوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور میری ایک صفت جو ہے اس کو چیلنج کرنے والوں کہ دجل کا پردہ چاک کیا تھا، لہذا آج اور اس بارش کا تریاک ارجنٹم آیوڈیٹم 200 پاور کی صورت میں دنیا کو دیا تھا، لہذا آج میں تیری اس وجہ سے مغفرت کرتا ہوں۔ انسان کو کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن وزن رکھے گی۔ والوزن یومئذ الحق کا یہی مطلب ہے، یعنی اس دن صرف ان اعمال کا وزن ہوگا جو اللہ تعالیٰ یعنی حق کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے، ورنہ جو اعمال جو ہے دکھاوے کے لیے یا دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے وہ ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف جو ہے قدم بڑھائیں گے اور اس کو جو ہے ٹھوکر مار کر ان کو جو ہے ایسے اڑا دیں گے جیسے ریت کے ذرے۔ میں ایسی کیمیائی زہریلی بارشوں پر کیسے خاموش رہ سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کتاب مبین میں جگہ جگہ لوگوں سے سوال فرماتا ہے کیا آسمانوں سے بارش تم نازل کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ مثلا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمانوں سے جو ہے پانی یعنی بارش برسائی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اس بارش کے ذریعے ہم نے جو ہے خوشنما جو ہے باغ اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہارے کیا تم میں یہ ہمت ہے، طاقت ہے کہ تم جو ہے یہ درخت اگا سکو، یہ باغیچے بنا سکو، اگا سکو؟ الہ مع اللہ، کیا اب بھی کیا اتنی جو ہے میری اس قدرت کے باوجود بھی جو ہے کوئی اور جو ہے میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے، تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ جو ہے برابری کرتے ہیں، خالق اور مخلوق کو برابر کر دیتے ہیں ایسے ایسے کام کر کے، جیسے انہوں نے اب یہ جو ہے دجالی بارش برسا کر جو ہے یعدلون برابر کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے۔ برابر کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے 4/4 نمبروں والی بارش برساتا ہے، یہ -4/4 والی بارش برساتے ہیں۔ یہ ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ یہ -4/4 والی جو ہے کیمیائی بارش کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارش 4/4 کیوں ہے، یہ بھی اگلے ویلاگ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اسے جو ہے بادلوں سے برساتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم اسے بادلوں سے برساتے ہیں؟
اب اللہ تعالیٰ نے پینے والا جو پانی اس کا ذکر کیا، یہ کیمیائی بارش جو ہے اس کا کیا کوئی پانی پی سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان 1400 سال تک ان آیات کو مزے لے لے کر پڑھتے رہے اور تشکر کے آنسو بہاتے رہے۔ ان آیات کو پڑھ کر، ایسے سینکڑوں آیات کو پڑھ کر مسلمان تشکر کے آنسو بہاتے رہے، اور جب جب ان کو جو ہے قحط کا سامنا کرنا پڑا تو اس قحط کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ بنا کر نماز استسقاء کے ذریعے بارش مانگتے رہے، یا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے رہے، یا کبھی آپ کے رشتہ داروں کے وسیلے سے مانگتے رہے، کبھی اولیاء کے وسیلے سے مانگتے رہے، یا پاک دامن عورتوں کے وسیلے سے، جیسے کہ ہم نے وہ وسیلہ عورت کہاں ہے کا میں لکھا تھا، اس کے وسیلے سے جو ہے ہمارے دعا مانگتے رہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے جو ہے خالق اور مخلوق جو ہے دونوں کے ذریعے وسیلے سے دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا دیا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے جو ہے قحط کے زمانے میں جو ہے مجمع کو لے کر جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی اور بارش برسی۔ دوسری دفعہ ایک دفعہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال کر جانے کے بعد حضرت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے جو ہے دعا مانگی، وہ بھی دوبارہ اللہ نے بارش برسائی۔ بہرحال مسلم امہ 1400 سال تک جو ہے وہ یعنی صدیوں سے جو ہے توحید کی ایک نہج پر چل رہی تھی کہ 4 جولائی 1906 کو ایک امریکہ میں ایک ایسی قوم میں، جس قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایسی قوم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نقلی دجال پیدا فرمایا جس کا نام ونسنٹ جوزف شیفر تھا۔ نقلی دجال اس لیے کہا کیونکہ اصلی دجال تو قیامت کے قریب آئے گا، جو بارشیں برسائے گا، جس نے سب سے پہلے 1940 میں نیو یارک میں پہلی کیمیائی بارش برسا دی، اسی ونسنٹ نے۔ جب ہم نے اس کی ایجاد کردہ بارش کا جائزہ لیا تو یہ -4/4 نکلی، یعنی یہ زہریلی کیمیائی بارش جو ہے اس کو نمبر ملے -4/4۔ ظاہر ہے کامیابی کے لیے ہر ایک کے نمبر ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو کہہ دیا مصنوعی بارش کا لاہور میں تجربہ کامیاب، اور یہی لوگ جو بارش کے اگلے دن خبریں دے رہے تھے یا اسی دن میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اور اگلے دن اخبارات میں خبریں دے رہے تھے، 10 دن بعد کہہ رہے تھے کہ لاہور کا جو ہے پالوشن اور سموگ کا انڈیکس جو ہے 400 سے بھی بڑھ گیا۔ یعنی اب وہی لوگ جو ہے وہ جو بارش سے پہلے کا انڈیکس ہے اس سے زیادہ بڑھنے کی خبریں 10 دن بعد دے رہے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے جو ہے دیکھ لینا چاہیے، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، فوراً ہی جو ہے کامیابی کے جو ہے شادیانے بجا دیے جاتے ہیں، کامیابی کا ڈنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے، کامیابی کی تالیاں پیٹ دی جاتی ہیں۔ جلدی مت کیا کرو، نتائج آنے کا انتظار کیا کرو۔ اللہ نے یہ فرمایا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ ظالم لوگ جو دیکھ لیں گے آخرکار کہ کس کروٹ پر گریں گے۔ یہ جیسے اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ وجہ یہ ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ ایک جو ہے اونٹ پر جو ہے ایک طرف جو ہے سبزی والے نے جو ہے وہ اپنا لاد دیا، اور دوسری طرف جو ہے کمہار نے اپنا ڈال دیا برتن۔ اب وہ سبزی والے کی طرف منہ مارے جا رہا ہے، وہ اس کی سبزی بیچارے کی کھائے جا رہا ہے، اونٹ جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، جو کمہار میں تو بچ گیا، میرا بچہ، اور اس کی سبزی جا رہی ہے، خوش ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ جا کر جو ہے بیٹھا وہ اونٹ، تو اس طرف بیٹھا کمہار کی طرف جو ہے وہ سارے برتن اس کے توڑ دیے۔ اب جب نقصان کا اندازہ لگایا تو وہ سبزی والے سے زیادہ جو ہے اس کا نقصان ہو گیا، جس کا کمہار کا، اس کے برتنوں کی قیمت زیادہ تھی سبزی والے سے۔ پہلے خوش ہو رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں انجام اس کا غور کیا کرو، انجام کیا نکلتا ہے۔ اسی طرح کے مسلمان بعض کہتے ہیں جی بڑے بڑے جو ہے دعوے، بڑے بڑے پاک بازی کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن اصل پتہ چلتا ہے موت کے وقت کہ کون اصلی مسلمان تھا اور کون جو نقلی مسلمان تھا۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، یا کس کی موت جو اچھی تھی اور کس کی نعوذ باللہ بری۔ موت کے بعد جو جنازہ اٹھاتے وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کا جنازہ ہلکا تھا اور کس کا جنازہ بھاری تھا۔
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کا جنازہ لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا اور کس کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا. جس کا ہلکا ہوتا ہے اس کا فرشتے اٹھا لیتے ہیں، جس کا بھاری ہوتا ہے اس کا لوگ. اور یہ بھار کس کا ہوتا ہے، وزن کس کا ہوتا ہے؟ گناہوں کا وزن ہوتا ہے. تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے انما الاعتبار بالخواتیم، اصل اعتبار جو ہے خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس پر ہوتا ہے. اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا جب ان کو سزائیں دی گئی، انہوں نے کہا تھا بیننا و بین الجنائز، آج تو تم ظلم کرتے ہو کرتے جاؤ، لیکن ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا. تو انسان کا جو ہے فیصلے جو ہے آخر میں جا کے ہوتے ہیں، یا فوراً ہی نہیں تالیاں پیٹ دی جاتی ہیں کامیاب تجربہ اور UAE کا تحفہ. وہ تحفہ کیا تھا اس کو بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اگلے ویلاگ آ رہے ہیں، ان میں ایک کیمیائی بارش جو ہے -4/4 نمبر لینے والی کیمیائی بارش، اور اگلا ہوگا سلور آئیوڈائڈ کا زہر. یہ تحفے جو ہیں، یہ کامیاب تجربے ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پیش کریں گے کہ کیا کامیابیاں ملیں اور کیا جو ہے تحفے تھے. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.